میں نے مدرسے میں قرآن پڑھا ہے، حفظ کیا ہے، قرآن کھولنے کو دل نہیں کرتا۔ 50 لاکھ روپیہ لگا کے MBBS کرے گا، نہ لڑکے شادی کے قابل ہیں نہ لڑکیاں شادی کے قابل ہیں۔ حضرت یہ عجیب عورت ہے، اس کے اوپر تلوار اثر نہیں کرتی۔ جہاں حکومت نہیں پہنچ گئی وہاں مولوی پہنچ گئے ہیں۔ ننز پڑھاتی تھیں، شادیاں نہیں کرتے تھے۔ یہ زنا کے اڈے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستو، بزرگوں، معزز مستورات، ہم اصل میں محتاج ہیں، ہر وقت کے محتاج ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یاد کرایا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ اللہ صرف غنی ذات ہے، ہم تو ہر وقت کے محتاج ہیں۔ ہمارا کوئی مسئلہ اللہ کے بغیر حل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، ہم کچھ کر سکتے ہی نہیں۔ کوئی اگر بیمار ہو جائے اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ مالی حالات خراب ہو جائیں ٹھیک کر سکتا ہے؟ گھر میں پریشانی آ جائے، لڑائی جھگڑے، کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے پیٹ میں تکلیف ہو جائے میں ٹھیک کر لوں گا اسے، کیا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ میں ہر وقت کا محتاج ہوں اللہ کا۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اللہ کے چاہنے کا نام وجود ہے۔ باقی ساری کی ساری مخلوق اللہ کے سامنے بے بس ہے۔ وہ اللہ جس کے ہاتھ میں سارا نظام ہے، جو بیماری کو تندرستی سے بدلنے والا ہے، جو پریشانی کو سکون سے بدلنے والا ہے، جو برے حالات کو اچھے حالات سے بدلنے والا ہے، جو ناکامی کے نقشوں میں سے کامیابیاں نکالنے والا ہے۔ سارا زمانہ کہہ رہا ہوگا یہ ناکام ہو جائیں گے، اللہ اگر چاہے گا تو اللہ اس کو ناکامی میں سے کامیابی نکال دے گا۔ سارا زمانہ کہے کامیاب ہو جائیں گے، اللہ اس کامیابی میں سے ناکامی نکالتا ہے۔ اس پہ اللہ قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ دن میں سے رات کو نکالنا، رات میں سے دن کو نکالنا، اندھیروں میں سے روشنی کرنا، اندھیروں میں سے روشنی۔ جب رات آ جاتی ہے تو رات کے اندر سے دن کو کون نکالتا ہے؟ کون ہے جو شفق کو ایسے ایک دم روشنی ہو جاتی ہے؟ جب دن میں لوگ تھک جاتی ہیں جسم، تو پھر جسم کو رات میں بدلنے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم اس بات کا اقرار کر لو کہ تم میرے محتاج ہو، بس سب کچھ تو میرے ہاتھ میں۔ اگر اس کا تم اقرار کر لو تو پھر تمہیں جو کہا جائے وہ کر لو، بس۔ بھئی ظاہر ہے جب ایک یقین آ جائے کہ اس کے ہاتھ میں سارا معاملہ ہے تو اس کی مان لو، بس۔ بات کیا، مسئلہ کیا ہے؟ دیکھو نا، اتنی موٹی بات سمجھنے کی ساری ہماری مت ماری گی۔ میں آپ کو بتا دوں، ہماری مت ماری گئی ہے۔ ہم حکومتوں کو بلیم دیتے ہیں کہ پہلی حکومت آئی عمران خان نے تباہ کر دیا ملک، سارا کچھ برباد کر دی معیشت۔ اچھا چلو جی، عمران خان صاحب چلے گئے، اب شہباز شریف صاحب آ گئے، اس نے اس سے بڑی تباہی پھیر دی۔ اب وہ کہہ رہے اس نے تباہی کر دی، پہلے خان صاحب نے تباہی کی تھی، اب شہباز شریف نے تباہی کر دی۔ پہلے ایک وزیر خزانہ تباہ کر رہا تھا، اب ایک نیا وزیر خزانہ آیا جو لے کے ہی بیٹھ گیا ملک کو۔ چلو یہ تو حکومتوں نے کیا۔ اب بتاؤ سیلاب کس نے لایا؟ سیلاب کون سی حکومت لے کے آئی ہے؟ یہ سارا سندھ بلوچستان سارا جنوبی پنجاب ڈوب گیا ہے، یہ نون لیگ لائی ہے کہ پی ٹی آئی لائی ہے؟ کون لایا ہے؟
اتنی موٹی بات نہیں سمجھ آ رہی کہ اللہ ناراض ہے، اللہ ناراض ہے بھائیو، یہ حکومتوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو اس کی نشانیاں ہیں، اس کی نشانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا، یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے کیسے پتہ کریں کہ تو ناراض ہو گیا ہے، کیا نشانی ہے اس کی؟ تو اللہ نے نشانیاں بتائی تھی کہ موسیٰ جب ہم ناراض ہو جائیں گے تو اس کی نشانی یہ سمجھنا کہ بے موسمی بارشیں ہوں گی، جب بارش نہیں چاہیے تو بارش ہوئی جائے گی، وہاں سیلاب آ رہا ہے اوپر سے اور بارش آ رہی ہے، نیچے پانی پانی ہے، کہتے یہ اور پیشگوئی آ گئی کہ اگلا 15 دن اور بارشیں آئیں گی۔ کون لا رہا بارشیں؟ امریکہ بھیج رہا ہے یا نون لیگ؟ ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی بات۔ جب ہم ناراض ہوتے ہیں تو بے موسمی بارشیں آتی ہیں اور مال بخیلوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ مال بخیل جو مال جیب میں رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں کہ دینا نہیں کسی کو، اور حکمران سب سے نااہل لوگ حکمران بن جاتے ہیں، سب سے نااہل، قوم کے سب سے نااہل لوگ حکمران بنتے ہیں۔ یہ اللہ کی ناراضگی، اس کو یہ اس نے جوڑا کرو کہ یہ نون لیگ کے پی ٹی آئی ہے، یہ سب ایک ہیں، سب خدا کے لیے یہ پی ٹی آئی نون لیگ کا چکر نہیں ہے، یہ حکمرانوں کا چکر ہے، جو آئیں گے نااہل آئیں گے، کہ جن کو اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے، اپنی فکر، وہ اللہ مسلط کرے گا ان کو، ان پہ۔ اب کیا ہو بتاؤ؟ اب نہیں سمجھ آ رہی بات کی اللہ کی ناراضگی سے یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ ہماری معیشت اللہ نے تباہ کی ہے، کسی حکومت نے نہیں کی۔ ہمارے اوپر یہ سیلاب کا عذاب اللہ نے بھیجا ہے، کسی حکومت نے نہیں بھیجا۔ دیکھیں تو ہم کر کیا رہے ہیں، کوئی اس بات کو ماننے کو تیار ہے کہ ہم نے کیا کر دیا، اور سمجھ تو معیشت کو رو رہی، ساری قوم معیشت کو رو رہی، معیشت تباہ ہو گئی، ڈالر مہنگا ہو گیا، یہ ہو گیا، اور معیشت کو گولی مارو، قوم ہی ختم ہو گئی ہے، اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا ہے، ساری قوم بدتمیز ہو گئی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بدتمیز کر دیے پورے، نہیں ہو گئے؟ بتاؤ، اخلاقوں کے جنازے نکل گئے، معیشت کو رو رہے ہو، قوم انسان سے ختم ہو گئی ہے، کسی کو بات کرنے کی تمیز ہی نہیں رہی۔ چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے تھے کہ یو گائز، یعنی 60 سال کے بندے کو وہ کہہ رہے ہیں یو گائز، کیونکہ وہ سکھا رہے ہیں، یہ تمہارے لیڈر سکھا رہے ہیں تمہیں کہ یہ جو لیڈر کر رہے ہیں وہ ہو رہا ہے، جس کو لوگ فالو کرتے ہیں وہ جو کرے گا وہ عوام کرے گی، اور کوئی سمجھ نہیں رہا اس بات کو، کوئی ماننے کو بھی تیار نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یونیورسٹیاں، یہ ہماری کو ایجوکیشن سسٹم نے ہمارا سب کچھ ہی ختم کر دیا۔ ہوئے ہوئے میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں، کس کو کہوں؟ خدا کی قسم کو سنتا ہی نہیں۔ رات میں شب جمعہ میں تھا، 20 سال کا لڑکا میرے پاس آ گیا، کہتے ہیں بڑی ضروری آپ سے بات کرنی ہے حضرت، میں آپ کی بڑی ویڈیوز دیکھتا ہوں، آپ کی مہربانی میری بات سن لیں، میں نے بڑی اہم بات کرنی ہے۔ میں نے کہا اچھا ایک تھوڑی سی بات کر رہا ہوں، کسی 10 منٹ بعد آنا۔ آ گیا، میں نے کہا جی فرماؤ۔ کہتے جی میری 20 سال، چھوٹی چھوٹی داڑھی، کہتے 20 سال میری عمر ہے، میں ڈاکٹر بن رہا، MBBS کر رہا ہوں استنبول میں پڑھتا ہوں، MBBS کر رہا ہوں، لیکن میں حافظ قرآن ہوں، مجھے بتائیں نہ میں قرآن پڑھنے کو دل کرتا ہے نہ نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے، کروں کیا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوا۔ میں نے مدرسے میں قرآن پڑھا ہے، حفظ کیا ہے، قرآن کھولنے کو دل نہیں کرتا، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، نماز وضو کرنے کو دل نہیں کرتا، کیا کروں، کیا ہے یہ؟ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا بیٹا تو کسی قیمت قرآن نہیں کھول سکتا، کسی قیمت نماز نہیں پڑھ سکتا، چلو۔ کہا جی یہ کیا کروں؟ نہیں کر سکتے۔ کہ جی کیا وجہ؟ میں کہا جو تمہارا علاج ہے وہ تم کر نہیں سکتے، میرے پاس علاج کوئی ہے نہیں، علاج وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، وہ تمہارے بس کی بات نہیں، میں تمہیں بتاؤں تو فائدہ کچھ نہیں، تم نے کرنا ہی نہیں، تم کر سکتے ہی نہیں۔ اس نے کہا جی میں کروں گا۔ میں نے کہا نظروں کی حفاظت شروع کر دو،
نگاہوں کی حفاظت کرو، قرآن میں دل لگنا شروع ہو جائے گا، نماز میں بھی دل لگنا شروع ہو، نماز پڑھنے کو دل کرے گا. کر سکتے ہو؟ چپ کرے گے. اب جو بچہ جس کالج میں، جس اسکول میں، جس کلاس روم میں پڑھ رہا ہے، اس میں 60 اسٹوڈنٹ ہیں، 45 لڑکیاں ہیں، 15 لڑکے ہیں، اور لڑکیاں بھی وہ ہیں کہ سبحان اللہ. پہلے وہ ساتھ میرے ایک بڑی عمر کا آدمی بیٹھا تھا، اس نے کہا جی میں گورنمنٹ کالج میں پڑھا ہوں، میں گورنمنٹ کالج میں پڑھا ہوں. میں آج سے یعنی 30 سال پہلے کی بات کر رہا تھا. گورنمنٹ کالج میں پڑھتے تھے، کوئی ایجوکیشن تھی، لیکن وہ ہوتی تھی کہاں کب جا کے ماسٹرز میں جا کے کو ہو جاتی تھی. لیکن وہ لڑکیاں ایسے کپڑے پہنے ہوتے تھے کہ لڑکیاں، کسی نے دوپٹہ لیا ہوا ہے، کسی نے برقع پہنا ہوا ہے، کوئی کسی جسم کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ان کی. لڑکیاں تھیں وہ. تو یہ لڑکیاں، یہ تو پہچان نہیں سکتا کوئی لڑکی ہے کہ لڑکا ہے. جس طرح لباس کا سسٹم ختم ہو گیا ہے میرے دوستو، اس طرح اندر کا سسٹم بھی ختم ہو گیا. یہ سسٹم آسمانی ہے. جو یاد رکھو اے نوجوانوں، خدا کا واسطہ میری بات سن لو، جو نوجوان اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرے گا، اس کا سب کچھ ہی ختم ہو جائے گا. یہ کیوں؟ کل پر کسی نے بھیجا کہ جی ہائی کورٹ میں 500 کیس پچھلے ہفتے میں داخل ہوئے ہیں طلاق کے. کس وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ اور میں نے آج ندیم صاحب سے کہہ رہا تھا، میں کہ میں جب سے یہ یوٹیوب پہ میں آج چک رہا تو میرے پاس تو لڑکیوں کے کیس آتے ہیں. نہ لڑکے شادی کے قابل ہیں، نہ لڑکیاں شادی کے قابل ہیں، یہ بتا دوں آپ کو. اور یہ کیا ہوا ہے؟ یہ نگاہوں کی حفاظت نہ کرنے کی بنیاد پہ سارا سسٹم تہس نہس مچ گیا. اور تم معیشت کرو رہے ہو. معیشت کیا ہوتی ہے؟ انسانیت ختم ہو گئی. اور ہے کسی پاکستان کے کسی آدمی کو اس بات کی فکر ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کسی مفتی کو، کسی مولوی کو، وہ بیٹھے ہیں اپنا مولوی، کچھ محمد علی جیسے مولوی وہ لڑ رہے ہیں اس بات پہ کہ اے میں 15,000 سال پہلے حدیث تھی، وہ یہ نکلی ہے، وہ یوں نکلی، وہ اس پہ لڑ رہے ہیں. وہ کہتا ہے وہ کافر ہے، وہ کہتا ہے وہ کافر ہے، وہ کہتا ہے یہ گستاخ صحابہ ہے، وہ کہتا ہے گستاخ رسول ہے. مزے لے رہے ہیں، یہ مزے کر رہے ہیں. ان کو اندازہ ہی نہیں کہ کیا ہو گیا قوم، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ قوم کا کیا بن گیا. کسی کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہو گیا ہے. وہ اگلی جنریشن ختم ہو گئی ہے ظالموں. میں نماز پڑھنے فجر پہ جا رہا تھا آج صبح، تو میں دیکھا لڑکے موبائل لے کے سگریٹیں پی، چھوٹے چھوٹے لڑکے 20-21 سال کے لڑکے سگریٹیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی، موبائل، فجر کا ٹائم ہے. میں ان کے پاس رہا، میں کہا کیا نکال رہے ہو اس میں سے؟ کیا نکال رہے ہو؟ نماز تو کھڑی ہونے والی ہے، کیا نکال؟ سگریٹ پی رہے، موبائل، اور مسجد کے سامنے بیٹھے. کیونکہ سسٹم ختم ہی ہو گیا سب کچھ. ہم لٹ چکے ہیں دوستو، ہمارا سب کچھ کھو گیا ہے. آپ نے ایمان سے بتاؤ، ایک باپ کے 4 بچے ہیں، وہ 4 کے چاروں بچے بگڑ گئے، اس کے پاس کیا رہ گیا ہے؟ کیا رہ گیا اس کے پاس؟ پیسوں کا کرنا ہے. سارا سسٹم. کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ہوا؟ اور جاؤ یونیورسٹی میں دیکھو، صحیح کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں. میں 2 دن گیا ایک یونیورسٹی میں، انہوں نے کہا جی یہاں بات کرتے ہیں، آ کے اندر مسجد میں بات کریں. میں بات کرنے اندر گیا، میں کہا میں نے دوبارہ نہیں یہاں آنا. گیٹ سے گزر کے مسجد تک جانا مشکل ہو گیا. کیا لباس چل رہے ہیں اور کیا پروگرام چل رہے ہیں، کسی کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. بچیوں کو بھیج دیں گھر میں پڑھنے کے لیے. ہماری بچیاں ایجوکیٹڈ ہو رہی ہیں، ہمارے بچے ایجوکیٹ ہو رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور سب کچھ لگا کے. وہ جو رات لڑکا میرے پاس آیا، اس نے کہا میری 1 سال کی جو ایکسپینڈیچر ہے میرے سے پڑھتے ہیں تو 50 لاکھ روپے ہیں پاکستانی. 50 لاکھ روپیہ لگا کے وہ 6 سال میں MBBS کرے گا، اور اس کے بعد 35,000 کی نوکری ڈھونڈنے کے لیے سفارشیں ڈھونڈے گا. میرے ایک دوست کے بیٹی ڈاکٹر ہے، اس کا داماد، دونوں ڈاکٹر ہیں.
تو میرے ترلے کر رہے ہیں کچھ دن کسی طرح ان کو 35,000 نوکری لوا دیں، میں ایم اور 3 کروڑ روپے لگا کے وہ ڈاکٹر بنے گا، اس کے بعد 35,000 کی نوکری ڈھونڈ. کیا فراڈ کر رہے ہیں. اور جب وہ ڈاکٹر بن کے نکلے گا تو اپنا دین بھی ہار چکا ہوگا، ایمان بھی ہار چکا، مردانگی بھی ہار چکا ہوگا. ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی بات کی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور میرے دوستو یہ ہم نے ہی کرنا ہے، یہ غلط ہو گیا ہے. کوئی تو دیکھو یہ غلط ہو گیا، خدا کے لیے یہ غلط ہو گیا، ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. ہم حکمرانوں کے پیچھے لگے، وہ کہتے ہیں کال دوں گا میں، ایک کال دوں گا، دیکھنا کیا ہوتا ہے. اور قوم ہی ختم ہوگی تو کال دیں گا. کیا فراڈ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. اس کی کال دو خدا کے لیے، اس قوم کو ٹھیک کر دو واپس، ابھی وقت ہے واپس. یہ کیوں نہیں ہو سکتی یہ سیگریگیشن؟ کیوں نہیں اس ملک میں یعنی پونو سائٹ پہ پابندی لگ سکتی؟ دنیا میں نہیں لگی بھی، لوگوں نے نہیں لگائی بھی. ہمارے تو یہاں کھلی سب سے زیادہ پونو سائٹ کس ملک میں اوپن ہوتی ہے؟ پاکستان میں. کوئی پابندی نہیں، کرو جو کرنا ہے. کھول دو شراب کی دکانیں بھی کھولو سر، یہاں چھپ چھپ کر رہے ہو، کھولو سب کرو سب کچھ، اگر نہیں ہٹنا اس بات سے تو. اور سب کچھ ختم ہو گیا. یہ اس کا نتیجہ ہے میرے دوستو، یہ اس کا نتیجہ ہے. جب جس ملک میں زنا عام ہو جائے گا وہاں موتیں عام ہو جائیں گی. جی اتنے لوگ مر گئے جناب، اس سے حساب سے اتنے مر گئے. کوئی سوچ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی کہہ رہے بے حیائی اس کی وجہ کوئی؟ کسی کو ہے اندازہ اس بات کا؟ یہ کہاں اس وقت انہوں نے کہا تھا، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بنے، وہ کئی سال پہلے کہا جا کرتے تھے کہ یہ یونیورسٹیاں بنی ہوئی ہیں نا، یہ زنا کے اڈے ہیں. تو ہم کہتے تھے کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں بات؟ آج جاؤ جا کے دیکھ لو. میں کیا بتاؤں یہاں آپ کو کہ جو مالکان ہیں مجھ سے کیا باتیں کرتے ہیں. کون دیکھے گا اس کو؟ اگر ہم نہیں دیکھیں گے تو کون دیکھے گا بتاؤ؟ میرا کوئی کنسرن نہیں اس بات سے، میرا کوئی تعلق نہیں. ایک زمانہ تھا میرے دوستو جب شرم حیا تھی. جو عباسی خاندان کا جو آخری بادشاہ تھا نا، اس کا نام تھا مستحسن باللہ. مستحسن باللہ جب ہلاکو خان نے یہاں حملہ کیا تو مستحسن باللہ کو اس نے قتل کر دیا. مستحسن باللہ کی جو بیوی تھی ملکہ، انتہائی حسین عورت تھی اس وقت کی. اب اس نے پیش ہونا تھا ہلاکو خان کے سامنے باندی بن کے. ظاہر فاتح آدمی تھا، باندی. اب وہ حسین عورت بادشاہ کی اب ہلاکو خان کے سامنے آئے گی، اس نے پیش، ظاہر ہے ہلاکو خان نے اس کے ساتھ کیا کرنا تھا. اس عورت نے، اس ملکہ نے اپنی خادمہ سے، اپنی باندی سے کہا کہ دیکھ میں تمہیں اللہ کے واسطے ایک بات کہتی ہوں، میری بات سن لے. انہوں نے کہا جی فرمائیے. انہوں نے کہا جب مجھے باندی بنا کے ہلاکو خان کے سامنے پیش کیا جائے تو تم ہلاکو خان کے کان میں کہنا کہ بادشاہ سلامت، یہ عجیب عورت ہے، یہ عجیب عورت ہے، اس پہ تلوار اثر نہیں کرتی. تو پھر وہ تمہیں کہے گا کہ تم اسے کہنا کہ جی کوئی گا کیسے ہو سکتا ہے، تو تم کہنا لاؤ مجھے تلوار دو، تو تم تلوار میرے پہ ٹرائی کرنا. جی ٹھیک ہے. اب جب وہ پیش ہوئی تو وہ اتنی حسین عورت تھی کہ ہلاکو خان نے جب وہ دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گیا. تو ادھر اسی باندی نے کہا کہ حضرت یہ عجیب عورت ہے. کہ کیا عجیب ہے؟ اس نے کہا یہ اس کے اوپر تلوار اثر نہیں کرتی. اس نے کہا کیا بکواس کرتی ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا حضرت آپ دیکھیں. انہوں نے کہا دو اس کو تلوار. اس کو تلوار دی، اس نے تلوار اس کی گردن پہ ماری، گردن کٹ کے وہ گئی. اس نے گردن کٹوا لی اپنی عزت بچانے کے لیے. اور ہلاکو خان نے اس باندی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ تم نے یہ کیا کیا. لیکن حیا باقی تھی. اس وقت کوئی حیا والی بات رہ گئی ہے؟ وقت سے بچھڑے ہوں کی ہر سعی بیکار تھی، کمرے ہمت پانیوں میں ڈوب کر کستے رہے.
اوے میرے پیارو، ہم ہار چکے ہیں، ہم ہارے ہوئے لوگ ہیں، جس کے اندر اخلاق نہیں رہا، جس کا بول میٹھا نہیں رہا، جس کے زبان پہ سچ نہیں ہے، جس کی آنکھوں میں حیا نہیں ہے۔ یہ کوئی انسان تھوڑی ہے، یہ تو جانور ہے۔ انسانوں کی تو صفات ہوتی ہیں، اس صفات سے کہا جاتا ہے کہ یہ انسان ہے، کہ انسان کی صفت ہے کہ انسان سچ بولے گا، انسان دھوکہ نہیں دے گا، انسان شرم حیا والا ہوگا، اس کے اندر بڑے چھوٹے کا پاس ہوگا، اس کے اندر کوئی ویلیوز ہوں گی۔ تو اگر ویلیوز ختم ہو جائے تو پھر انسان نہیں، پھر تو جانور ہے۔ اس وقت یہ جو تباہی آئی ہے سیلاب سے، اس وقت ہمارے ذمے ہے اب اللہ سے معافی مانگیں، اپنے لیے بھی، ان کے لیے بھی، اور خوب جو کچھ کوئی کر سکتا ہے ان کے لیے کرے۔ یہ موقع ہے، یہ موقع ہے آخرت بنانے کا۔ آفرین مولویوں پہ یقین کریں کہ وہ سیلاب میں جو مجھے خبر مل رہی ہے، سیلاب میں ہر جگہ مولوی پہنچ گئے ہیں، کوئی این جی او نہیں پہنچ سکا، جہاں حکومت نہیں پہنچ سکی وہاں مولوی پہنچ گئے ہیں، اور کتنے ٹرسٹ جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے خدمتیں کر رہے ہیں۔ ہمارے اپنے ٹرسٹ نے ابھی پچھلے، میں ابھی مجھے لگے بتا رہا تھا کہ پچھلے 10 دن پہلے 50 کروڑ کا سامان بھیجا ہے، ابھی 50 کروڑ کا اور بھیج رہے ہیں انشاءاللہ۔ سخی بنو میرے دوستو، اللہ سخی کو پسند کرتا ہے، سخی سے اللہ کی محبت ہے، اور بخیل سے اللہ کا بغض ہے۔ بخیل اللہ کا دوست ہو نہیں سکتا، سخی اللہ سے دوستی ختم کر نہیں سکتا۔ یعنی اندازہ کرو کہ سخی کیا، سخاوت کیا چیز ہوتی ہے۔ وہ کیا نام تھا اس کا، سامری جادوگر، اب کتنا بڑا مجرم تھا سامری جادوگر۔ اب سامری جادوگر نے لوگوں کو بچڑے کی عبادت پوجا پہ لگا دیا کہ بچڑے کی پوجا کرو، یعنی کیا بڑا ظلم کیا، اس نے سب کو بچڑے پہ لگا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہوں نے، لوگوں نے کو احساس ہوا غلط ہو گیا، تو انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ توبہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ ان کو کہو یہ ایک دوسرے کو قتل کریں، ایک دوسرے کو قتل کریں، یہی ان کی توبہ ہے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ سارے آپس میں چاچے بابے کزن بہن بھائی ایک دوسرے کو کیسے قتل کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ایک بادل بھیجوں گا، اس بادل میں یہ ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکیں گے، لیکن سزا ان کی یہ قتل کریں آپس میں، اور کوئی حل نہیں ان کا۔ اب وہی ہوا، بادل آئے، سب نے ایک دوسرے کو قتل کیا، سب قتل ہو گئے توبہ کے چکر میں۔ اب آئی باری سامری کی۔ اب سامری جس نے سب کچھ کرایا تھا، جب اس کو قتل کرنے لگے تو اللہ نے کہا نہ، اس کو قتل نہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا اس کو قتل نہ کرنا، اس کو قتل نہ کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، تو اللہ نے فرمایا یہ سخی آدمی ہے، یہ سخی ہے، لوگوں پہ مال خرچ کرتا ہے، اس کو قتل کرتے مجھے حیا آتی ہے، یہ خود ہی مر جائے گا، تم چھوڑو، اس کو قتل نہ کرو۔ تو اس کو کچھ عرصے بعد بخار رہا، بخار سے وہ مر گیا، قتل نہیں اللہ نے ہو، اس کی سخاوت کی وجہ سے اتنا بڑا مجرم۔ جو سخی ہوگا، لوگوں پہ اپنا مال خرچ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو موت سے پہلے ہدایت دے دیں گے، یاد رکھنا۔ سخاوت اللہ کی صفت ہے، سخی بنو، جو کوئی کر سکتا ہے۔ مجھے اپنی قوم پہ فخر ہے الحمدللہ، ہم جیسے بھی ہیں، لیکن یہ کہ سخی، جب کسی بھائیوں پہ بہنوں پہ مشکل وقت آتا ہے تو سب کچھ اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں۔ اس لیے میری اس کے ذریعے پوری قوم سے اپیل ہے کہ خدا را جو کوئی کچھ کرے، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ان پہ عذاب نہیں، ہم پہ ہی عذاب ہے۔ تو اللہ نے ہم پہ مہربانی فرمائی کہ ہم بچے ہوئے ہیں، یہاں نہیں آیا، تو ہمیں جو کچھ لگا سکتے ہیں ان پہ لگا دیں۔ یہ موقع ہے، یہ موقع ہے، اللہ کے ہاں اس کا بہت گنا زیادہ اجر مل جائے گا کہ ایسی بات نہیں۔ پیسہ خرچ کرنے والا جو ہے وہ کبھی فقیر نہیں ہو سکتا، یاد رکھنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں۔ اب اللہ کا رسول ہوں، قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے کتنی امپورٹنٹ بات ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں، جو اللہ کے نام پہ مال خرچ کرے گا اس کا مال کم نہیں ہوگا۔
اس لیے کمی سے نہ گھبراؤ کہ مال تھوڑا ہو جائے گا، تھوڑا نہیں ہوتا انشاءاللہ، یہ آئے گا اور آ جائے گا. لیکن یہ موقع دیا اللہ نے موقع دیا ہے. ہر بہن بھائی جو جتنا کر سکے، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ میری تو انکم 30,000 میں کیا کروں. 30,000 تو 100 روپے دے دو، اللہ اسی ریشو سے قیمت لگائے گا. ایک آدمی کے پاس کروڑ روپے ہے، اس نے کروڑ روپے سے 1000 دیا ہے تو اس کی پرسنٹیج لگے گی. ایک آدمی نے 100 روپے میں سے 10 روپے دیے ہیں تو وہ 10% والا ہوگا وہ اللہ کی نظر میں. اور توبہ کرو میرے بھائیوں میری بہنوں، توبہ کرو خدا کے لیے. توبہ سے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، اور آگے بڑھ کے اس غلط کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگ جاؤ. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو ایجوکیشن نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑنا، یاد رکھنا. میں تو اس پہ بولتا ہی رہتا ہوں، کچھ سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں، مجھے کوئی سمجھ نہیں لگ رہی میں کیا کروں. میں راتوں کو اللہ سے دعا بھی مانگتا ہوں، یا اللہ میں کیا کروں، میں کیا کروں، یہ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ میرے سامنے جو کیسز آتے ہیں تو سوائے اس کے میرا دل کانپ جاتا ہے. میں وہ بتانا نہیں چاہتا اس پہ، کیونکہ برائی کے تذکرے نہیں کرنے چاہیے. لیکن میں کیا کروں، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہو رہا ہے. اور اس کی بڑی وجہ صرف کو ایجوکیشن. جو کام صدیوں میں نہیں ہو سکا وہ کو ایجوکیشن نے کر دیا. میں دیکھتا تھا وہ جو پہلے ان کو یاد ہوگا، گولڈی صاحب کو یاد ہو، جو بڑی عمر کے لوگوں کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ لاہور میں 2-3 سکول ہوتے تھے ان کے کرسچنز کے، مشنریز، ان کا نام مشنری سکول تھا. ان مشنری سکولوں میں بچے داخل کرانے کے لیے سفارشیں ڈھونڈنی پڑتی تھیں، بڑی مشکل سے بچے داخل ہوتے تھے. حالانکہ دیکھو ہماری کیسی مت ماری ہوئی تھی، ان کا نام مشنری سکول تھا اور وہاں بچے داخل کرا کے تو بڑا عزت سمجھتے تھے ہم. اب لیکن ان مشنری سکولوں میں کیا ہوا، ان مشنری سکولوں میں جو ننز پڑھاتی تھیں، جو فادرز پڑھاتے تھے، وہ پوری قربانی کرتے تھے، شادیاں نہیں کرتے تھے. زندگی انہوں نے وقف کی تھی اس بات کے لیے کہ ہم نے ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک کیا کرنا ہے کہ اپنا گورا ایجوکیشن سسٹم یہاں لانا ہے. جو بچے وہاں پڑھے، سینٹ اینتھونی، جان میکڈون، مجھے یاد ہے کہ ہمارا دوست ہمارا اداکاری کے زمانے میں نا ایک تھا آدمی ایسے، وہ ڈھولکی بھی جاتا تھا کوئی، تو وہ کہنے لگا اللہ نے کیسا فضل فرمایا، میرا پتر جان میکڈون پڑھ رہا ہے، کیا شہنشاہ نے کرم کیتا ہے. تو میں کہا شہنشاہ کون ہے؟ اتنا خوش کہ میرا بیٹا جان میکڈون میں پڑھتا ہے. اب وہ جو بچے وہاں پڑھے، انہوں نے قربانیاں کی، ننز نے، فادرز نے. ہمارا پورا ایجوکیشن سسٹم سیبوتاج کر کے آج ان کی ضرورت، وہ چلے گئے، پورا ایجوکیشن سسٹم ان کے تابع ہو گیا. ہمارے او لیولز، اے لیولز کے جو امتحانات کے پرچے ہیں وہاں جاتے ہیں انگلینڈ، اور وہ اربوں ڈالر کما رہے ہیں اس بات سے، قوم میں بھی تباہ کرنے کا اور ساتھ ایجوکیشن کا. ہمارے بچے کہہ رہے ہیں کسی طرح ہمیں باہر بھیج دو پڑھنے کے لیے. ابھی بھی لوگوں کو یہ ہے کہ باہر پڑھنے جائیں گے تو ہماری قیمت لگے گی. ایسی مت ماری ہے خدا کی قسم. اور میں کہ ان کو ایک مجھے لڑکی کہنے لگی جی میں نے باہر جا کے پڑھنا ہے. میں کہا جو یہاں جو باہر پڑھ کے آئے ہیں ان کو تو دیکھ لو پہلے، جو پڑھ کے آئے ہیں ان کو دیکھو پہلے، انہوں نے کیا کر لیا. جو پڑھ کے آ رہے ہیں، جو اب جو بچہ 50 لاکھ روپے سال کا جو لگا رہا ہے، اس نے 35,000 کی نوکری ڈھونڈنی آ کے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ فراڈ ہے. تعلیم کے نام پہ پیسہ کما رہے ہیں. تعلیمی سسٹم بھی تباہ کر دیا، جنریشن بھی تباہ کر دی سارا. اب نئے لڑکے جو لڑکے لڑکیاں ہیں وہ اکثر تو ایتھیسٹ بن رہے ہیں، کیونکہ سارا سسٹم ان کا. اور ہمیں کوئی، میں حیران میں اس بات پہ ہوں، کوئی مولوی مفتی اس پہ بات نہیں کرتا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، اس کا کیا کرنا ہے. حکومتوں کی بات کرتے ہیں کہ حکومت گئی، یہ حکومت صحیح نہیں تھی، اب ہماری حکومت آ جائے گی، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے.
اس پہ کر رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کیا ہو گیا، اس کا کیا کرنا ہے. یہ ساری قوم کو سوچنا پڑے گا میرے دوستوں. یہ کسی حکمران کا کام نہیں ہے، یہ سب کو سوچنا ہوگا کہ ہمارے بچے بچیاں ہمارے ہاتھ سے نکل گئے. کس طرح غریب لوگ خدا کی قسم اپنا سب کچھ قربان کر کے اپنی بچیوں کو یونیورسٹیوں میں بھیج کے تباہ کرا رہے ہیں. کیا بتاؤں میں آپ کو. وہ اپنا سب کچھ لگا رہے ہیں، دن رات محنت کر کے وہ بچی کو یونیورسٹی بھیج رہے ہیں، اور نہ بچی تعلیم لے رہی ہے، نہ وہ تباہ و برباد ہو گئی، نہ اس کی عزت باقی رہی، نہ اس کے اندر انسانیت رہی، نہ سب کچھ ختم ہو گیا. انہوں نے کہا ہم نے فرض پورا کر دیا. کیسی مت ماری گی بتاؤ. اپنے ایمان سے بتاؤ کسی کو اس بات کی پرواہ ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ مسجدوں میں نماز پڑھنے والے جا کے دیکھا کرو، مسجدوں میں صبح فجر میں جا کے دیکھا کرو، صرف وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں زیادہ تر جن کو امید ختم ہو گئی زندگی کی، جو کسی دن بھی گئے کہ گئے، وہ رہ گئے. نوجوان سارے تو موبائل پہ بیٹھے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں؟ پورنو سائٹ سب سے زیادہ پاکستان میں کھل رہی ہے. نہیں کھل رہی؟ اور ہے کوئی سمجھ رہا ہے اس بات کو؟ میرا دل تو زخمی ہے خدا کی قسم. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں، کیونکہ اس پہ کوئی بات کر ہی نہیں رہا. اور میں اس کو دیکھتا ہوں، وہ کیونکہ یہ یوٹیوب مشہوری شروع ہو گئی نا، یوٹیوب پہ اتنے ویوز اتنے ویوز اتنے ویوز. وہ محمد علی کو دیکھ لو، وہ انجینئر بنا ہوا ہے، وہ کیا ہے ایک ہی بات، یہ غلط ہے وہ صحیح ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ گستاخی فلانا ہے، یہ گستاخی وہی اس پہ لگے، پوری قوم اس پہ لگے. اوے محمد علی صاحب خدا کے بندے، یہ دیکھ کیا ہو گیا، اگلی جنریشن ختم ہو گئی. وہ تو میں ایمی خام خواہ فضول بول بول کے مشہور ہوئی جا رہا ہے. اس کا کس نے کرنا ہے؟ جو لوگ یوٹیوب پہ مشہور ہیں، جن کو جو دینی نام پہ مشہور ہیں، وہ بھی اگر اس پہ بات نہیں کریں گے پھر کون کرے گا؟ کیونکہ لوگ دیکھ ہی یہ رہے ہیں. تو اس پہ تو کوئی بات کرو کہ خدا کے لیے اگلی جنریشن کو بچا لو. اور اس کے لیے باقی بڑے لوگوں کیا ذمہ ہے؟ سوائے دعا کے اس وقت کوئی چیز کام نہیں آنی. یاد رکھنا، اللہ سے دعا مانگو، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، بس. اور کوئی حل نہیں اس کا سوائے اس کے کہ اللہ سے معافی مانگ لیں ہم کہ یا اللہ میں نے ظلم کیا، جو مجھے کرنا چاہیے تھا وہ میں نے نہیں کیا، میرے ذمہ تھا یہ بات، میں نے اس سے کوتاہی کیا، مجھے معاف کر دے یا اللہ. اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے کسی طرح ہمارے اندر وہ شعور بیدار کر دے کہ ہم اپنے صحیح رخ پہ آ جائیں. میں بھی دعا مانگوں، آپ بھی دعا مانگیں گے؟ دعا تو مانگ سکتے ہیں سارے انشاءاللہ. وآخر الدعوانا